بچے جو عیسائی اسکول میں جا رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کے برین واش کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن کی باقاعدہ صحیح طور پر تربیت اپنے حساب سے کی جا رہی ہے، وہ کیا کی جا رہی ہے؟ ضرورت پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہی ہے، اپنے بچوں کے ذہن میں بات بٹھائیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ کل کی ہمارے بچے، کل کی ہماری نئی جنریشن ہے، یہ ایمان سے پھر نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بڑے حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں خطرے میں، نوجوان خطرے میں، ان کا ایمان خطرے میں۔ تو والدین کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے اس طریقے کی تعلیم کو 25 دسمبر کو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں دینی ہے اسکول۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی ہم نے جو سورہ اخلاص آپ کے سامنے پڑھی، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی سورت ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو یاد ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، اس کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تیسری آیت میں کہا گیا لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اور اللہ کے کوئی والدین نہیں، اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے کوئی نہیں نکلا اور اللہ کسی سے نہیں نکلا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے چوتھی آیت میں کہا گیا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے اللہ کوئی نہیں اور اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے کرسمس ڈے کے تعلق سے، وہ ہماری تیسری آیت اس پر فٹ ہوتی ہے، جس میں ہمارا عقیدہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کے کوئی والدین بھی نہیں ہے، اللہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، کہ کچھ لوگ ہیں یعنی کفار و مشرکین تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ خیبر کے یہودی تھے، وہ کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی تھے۔ عیسائی جو تھے وہ یہ کہتے تھے، بلکہ ایسا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ جو کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا ہے، سبحان اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات تو پاک ہے، کہ کسی کا بیٹا ہونا، کسی کی بیٹی ہونا، کسی کی کوئی چیز ہونا، یہ اس کے لیے عیب کی چیز ہے، لیکن اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ تو سبحان، قرآن کہتا ہے سبحان، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی، اس سب کی ملکیت اللہ کی ہے، ان سب کی مالکانہ حق اللہ رکھتا ہے ان تمام چیزوں پر۔ قل لہ قانتون، اور یہ ایسے ہی نہیں بلکہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن کے ساتھ بیان کر دیا گیا اور ہمارے عقیدے کو مضبوط گویا کہ بنا دیا گیا کہ نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے ہم پلہ کوئی نہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہمارے سامنے چند دن کے بعد یا حال ہی میں بھی کرسمس ڈے پڑھنے والا ہے، 25 دسمبر آنے والا ہے، اس میں کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے، اور ہمارے بچے جو عیسائی اسکول میں جا رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کے برین واش کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن کی باقاعدہ صحیح طور پر تربیت اپنے حساب سے کی جا رہی ہے، وہ کیا کی جا رہی ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور ہم اپنے بچوں کو بڑی آسانی سے بھیج دیتے ہیں، اور وہاں جو کلیکشن ہوتا ہے کرسمس ڈے منانے کے طور پر ہم اس میں کلیکشن کی تعاون بھی اپنا دے دیتے ہیں، اپنے پیسے بھی جمع کر دیتے ہیں، اور ہمارا بچہ بڑے خوش و خرم کے ساتھ جاتا ہے، اس میں حصہ لیتا ہے۔ اس کے عقیدے پہ کیسے ڈاکہ ڈالا گیا ہم کو نہیں معلوم، اس بچے کو ہی بتایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہ عیسائی مذہب میں پورا یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم کو یہ اپنے بچے کو باور کرانا ہے، اس کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کرانا ہے، مضبوط کرانا ہے، بٹھانا ہے، لم یلد ولم یولد کا عقیدہ، سورہ اخلاص کا عقیدہ اس کے ذہن میں بٹھانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا، ان کو سکھانا ہوگا، ان کی تربیت کرنی ہوگی، اور جو لوگ اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرتے ہیں باقاعدہ وہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ خاص کرم کا معاملہ کرتے ہیں، خاص فضل کا معاملہ کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 25 دسمبر سے ایک رات پہلے اپنے بچوں کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے، شاید آپ لوگ ہم سے زیادہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوں، کہ ایک رات پہلے نئے ساکس لے کر کے آیا جائے، نئے موزے ہوں، یا اس کو دھو کر کے اس میں اپنی کوئی وش لکھی جائے، خواہش ظاہر کی جائے، جو چاہتے ہو اس کو لکھ کر کے اس موزے میں رکھا جائے، پھر وہ موزہ تکیے کے نیچے دبایا جائے، رات کے 12 بجے کے بعد سینٹا کلاس آئے گا اور وہ موزے کو نکالے گا، وہ چٹھی پڑے گا، وہ تمہاری خواہشات کو پورا کرے گا۔
یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بٹھایا گیا اور ان کو باور کرایا گیا کہ ان کو یہ کرنا ہے. بچے یہ کرتے ہیں، والدین کراتے ہیں، والدین کو نئے موزے لا کر کے دیتے ہیں، روکتے ٹوکتے نہیں، بلکہ والدین کی ذمہ داری یہ تھی کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ رزاق اللہ ہے. والدین کی ذمہ داری یہ تھی کہ دینے والا اللہ ہی اس بچے کو بتاتے ہیں اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم کو جو کھلاتا ہے وہ اللہ کھلاتا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ کوئی سینٹا کلاس نام کی چیز نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ دینے والی کم سے کم نہیں، کھلانے والی اللہ کی ذات ہے، ضرورت پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے. یہ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں بات بٹھائیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ کل کی ہمارے بچے، کل کی ہماری نئی جنریشن ہے یہ ایمان سے پھرے ہوئے نظر آ رہا ہے. ہمارے بڑے حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں خطرے میں، نوجوان خطرے میں، ان کا ایمان خطرے میں. اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی اور ان کے لیے خاص طور سے تعلیمی نظام، جو اسلامی تعلیمی نظام ہے، توحید کا نظام ہے، وہ قائم نہیں کیا اگر سے یہ کل ہمارے بچے اسلام سے پھر جائیں گے اور ہمارے نہ ہوں گے دنیا میں، آخرت میں ہمارے لیے اجر کا سامان ہوگا. کل یہ قیامت کے دن بچے ہمارے گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے والدین نے ہم کو نہیں روکا، ہمارے والدین نے ہم کو اسلام کی تعلیم نہیں دی، ہمارے والدین نے ہم کو توحید کا سبق نہیں دیا کہ اللہ صرف ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی چلاتا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیا تو قیامت کے دن یہی بچے جن پر ہم فخر کر رہے ہیں اور پیسے دے کر کے اسکول میں بھیج رہے ہیں، وہاں کلیکشن ہو رہا ہے، تعاون ہو رہا ہے، تو یہی بچے ہمارے لیے جو ہے وہ والد جان کر کر کھڑے ہوں گے. اور قرآن تو صاف کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور اچھائی کے کام میں مدد کرو ایک دوسرے کی، لیکن برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں دوسرے کی مدد نہ کرو. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ساتھ میں رہتے ہیں عیسائیوں کے، تو ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ ہونا چاہیے اور ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے، اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے. تو اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی روادار نہیں تھا، کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں تھا. تو اللہ کے رسول کو بھی قرآن مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عیسائیوں کو خوش کر لیں گے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کو خوش کر لیں گے تو ہرگز آپ نہیں کر سکتے. یہ جب ہی خوش ہوں گے جب آپ مذہب اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اپنا رہے. لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اعلان کریے لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ اگر سیدھا راستہ جو بتایا ہوا اللہ کی طرف سے بتایا ہوا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ، سچا راستہ ہے، پکا راستہ ہے، وہی پکا راستہ ہے، اسی پہ چلنا ہوگا. اور آگے مزید ایک بات کہی گئی، اللہ کے رسول کو کہی گئی کہ اگر آپ حق کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن کو اتر جانے کے بعد، علم کے نازل ہو جانے کے بعد اگر ان کی پیروی آپ کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ آپ چلتے ہیں، تو آپ کا کوئی جو ہے مددگار نہیں ہوگا، آپ کا کوئی حامی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کو جب یہ بات کہی جا رہی ہے اور ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مدد کا معاملہ نہ کریے، تو ہم پھر کس کھیل کی مولی، ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کے جو ہے تہواروں میں شریک ہو سکتے ہیں 25 دسمبر کے دن جا کر کے اور یہ کہیں کہ ہمدردی کا معاملہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم جاتے ہیں تو گویا کہ میری طرف سے مدد ہوتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اپنے عمل سے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو، اللہ کا واقعی کوئی بیٹا تھا. کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا تھا؟ ہرگز ایک مسلمان اور سچا پکا ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا. جس پر قرآن پر عقیدہ ہے، جس پر اللہ پر عقیدہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ہاں اللہ کا کوئی بیٹا تھا. ہم کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ سے جو ہے برات کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں ایسے اعمال سے، ایسے لوگوں سے اور ایسے کلمات سے کہ ہم کسی کو میری کرسمس نہیں کہیں گے. ان کا عقیدہ یہ کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جنم دیا تھا، ان کی پیدائش ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے نعوذ باللہ اللہ عبادت فرمائے، ایسے کلمات سے بھی عبادت فرمائے. لہٰذا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. اگر کوئی میری کرسمس کہتا ہے تو ہمارے بات بدل کے کہہ دیں اگر رواداری کا معاملہ ہے. اگر ہم ساتھ رہتے ہیں، ہم اکیلے ہیں تو تیری کرسمس کہہ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے ہیپی ہالیڈے کہتے ہیں کہ چھٹی مبارک ہو تم کو. کیا ضرورت ہے ہم کو اپنے الفاظ کو جو شرکیہ کلمات سے ملوث کرنے کی؟ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ جو دین کا شرعی راستہ ہے اور جو صحیح تربیت ہمارے بچوں کے تعلق سے ہونی چاہیے وہ ہم کریں. ایک آخری میں چھوٹا سا واقعہ، ایک والدہ کے تعلق سے واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے اس نے اپنی اس والدہ نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اس نے اپنے بچے سے کہا کہ جب بھی تم کو کوئی چیز کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو اور فلاں جگہ دیکھنا اللہ تعالیٰ تم کو وہ چیز دے دے گا. لہٰذا جب بچے کو کوئی چیز کھانے کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہاتھ اٹھاتا تھا اور اللہ سے اپنے کہتا تھا اللہ تعالیٰ کو بنا چیز کھانی ہے، روٹی کھانی ہے، کھانا کھانا ہے. تو ان کی والدہ سنتی تھی، والدہ کیا کرتی تھی دوسرے طرف سے جا کر کے اس جگہ پر کوئی کھانے کی چیز رکھ دیتی تھی جو وہ مانگتا تھا. بچہ جب پردہ ہٹاتا تھا یا کھڑکی کھولتا تھا یا الماری کھولتا تھا جو بھی چیز تھی تو وہ دیکھتا تھا کہ ہم نے جو چیز اللہ سے مانگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلا دی. اس کو نہیں معلوم کہ والدہ کا ظاہر ہے کہ اللہ ہی کھلانے والا ہے، لیکن ذریعہ والدہ کو بنایا، ذریعہ تو کسی کو بناتا ہے. تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. لیکن ایک دن والدہ کو کھانے کے وقت کہیں باہر جانا پڑ گیا کسی کام سے اور اس کو آنے میں دیر ہو گئی اس والدہ کو. تو وہ پریشان تھی کہ میرا بچہ دعا کر رہا ہوگا، وہ کھانا مانگ رہا ہوگا،
لہٰذا آج ہم یہاں آ گئے، اس کو کھانا کون دے گا کہ یہ بچے کا عقیدہ نہ خراب ہو جائے اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں۔ وہ دوڑی دوڑی بھاگی آئی کہ دیکھو بچہ کھانا کھا رہا ہے۔ اس بچے سے پوچھا بیٹا یہ تم کو کھانا کس نے دیا، کیسے کھا رہے ہو؟ تو اس بچے نے بڑی بھولے پن میں جواب دیا کہ میری والدہ، میری امی جان، یہ ہم کو کھانا اسی نے دیا جو ہم کو روز دیتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ انتظام کر دیتا ہے، فلاں جگہ میرے لیے کھانا موجود ہوتا ہے۔ آج بھی ہم نے اللہ سے مانگا اور ہم نے فلاں جگہ دیکھا تو اللہ نے کھانا وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ اب والدہ کی تربیت یہاں پہ اثر آئی۔ اب والدہ کی تربیت کا نتیجہ یہاں پہ نظر آیا کہ والدہ نے جو اس کے اندر عقیدہ بٹھانے کی کوشش کی تھی، جو تربیت کی تھی کہ اللہ کھلاتا ہے، تو اس دن والدہ کی غیر موجودگی میں اللہ نے واقعی اس کو کھلایا اور غیب سے مدد کی اور غیب سے کھانے کا نزول ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ اللہ کھلانے والا ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو سینٹا کلاس کے لیے ہم کوئی چیز نہ چھوڑیں، بلکہ اللہ کے آگے ہم اپنے مسئلے کو رکھیں، اپنی حاجت کو رکھیں، اپنی ضرورت کو رکھیں، اللہ اس چیز کو پورا کرے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت اس طور پر کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کے اور دین کے اور اسلام کے داعی و شہدائی بنیں گے ہمارے بچے۔ تو والدین کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے اس طریقے کی تعلیم ان کو 25 دسمبر کو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں دینی ہے۔ اسکول میں جو پروگرامس ہیں اس میں ہم کو نہیں بھیجنا ہے کہ کہیں ہمارے بچوں کے عقیدے پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، ہمارے نوجوان بھائی بہنیں ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیپی کرسمس ڈے یا میری کرسمس کے میسیجز فارورڈ نہ کریں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ قل هو اللہ احد کی تفسیر اور اس کا ترجمہ، سورہ اخلاص کا ترجمہ اپنے واٹس ایپ پہ لگائیں، اپنے فیس بک اور انسٹاگرام پہ اس کو عام کریں اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پوری دنیا کو یہ احساس ہو سکے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ عیسائی حضرات جو کہتے ہیں یہ منقبت ان کی باتیں اور ان کا عقیدہ غلط ہے، یہ مشرک ہے۔ لہٰذا ہم کو ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لینی ہوگی، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہمارے بیٹا ایک بنایا جا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تم مسلمان تھے، ایمان والے تھے، تم نے کیا کیا؟ پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے، ہمارے بچوں کی صحیح طور پر ماں بہنوں کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔